ڈائیورس کے اوپر ایک سوال ہے، یہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تین طلاقوں کی جو بات ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بنایا تھا رول کے 3 طلاقیں ہوں گی، تو 3 طلاقیں کسی نے دے دی، کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم وہی قرآن کے طریقے سے چلے تو اس میں 3 دفعہ رجوع کرنے کا طریقہ ہے۔ اب میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو یہ بولا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی اور طلاق دی اور طلاق دی، لیکن اگلے ہی دن اس نے اس سے رجوع کر لیا، تو یہ وہ مطلب ٹھیک ہو گئی چیز، ہر چیز دوبارہ واپس ٹھیک ہو گئی؟ کیونکہ مجھے کسی نے ابھی یہ بتایا ہے کہ اگر جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا، کہ اگر ود ان اے ویک انہوں نے آپس میں یعنی ہسبینڈ نے وائف سے رجوع نہیں کیا ہے تو اس کو ان کو نکاح کرنا پڑتا ہے، جو مجھے نہیں سمجھ آئی۔ آپ پلیز مجھے بتائیں گے کہ اگر کوئی کسی کو اس طرح سے طلاق دیتا ہے اور اگلے ہی دن رجوع کر لیتا ہے، تو یعنی یہ پہلا اس کا رجوع ہو گیا، اس کے بعد اگر وہ دوسری دفعہ طلاق دے گا پھر اس کو دوبارہ اسی طرح کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر اس کو اسے رجوع کرنا پڑتا ہے؟ پلیز مجھے جواب دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑا زبردست سوال ہے، اور آپ کے سوال میں جو چیزیں آپ ہمیں لوگ بتا رہے ہیں نا، یہ اس میں کافی مسٹیکس ہیں۔ میں آپ کو اس میں کچھ چیزیں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 بات کہ طلاق میں رجوع کے موقع صرف 2 ہیں، 3 نہیں ہیں۔ یقین نہ آئے، الطلاق مرتان، یہ آیت کا نمبر ہے 29، سورہ بقرہ آیت نمبر 229، الطلاق مرتان۔ تیسرے میں تو ختم، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان۔ وہ 3 موقع نہیں ہیں۔ پہلا موقع ہے صلح کا، پھر دوسرا اور تیسرے کے بعد دروازہ ہے بند۔ پہلی بات یہ سوال میں یہ درست کیجئے۔ دوسری بات یہ کہ جس نے بھی یہ کہا کہ نہیں 1 ہفتے کے اندر رجوع کر لیں ورنہ دوبارہ نکاح ہوگا، یہ بھی بات غلط ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ یہ لگتا ہے کسی نے حیض والی بات سے کنفیوژن کی۔ تیسرا اس میں پوائنٹ جو آپ نے کہا نا، وہ بڑا خطرناک ہے، حضرت عمر والا۔ جو حضرت عمر والا ہے نا، جو ویسے تو اس پہ بہت کنٹروورسی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں حضرت عمر نے ایسے نہیں کہا تھا، ایسے کہا تھا، جو بھی ہے، بہرحال اس پہ بہت بڑی تعداد علماء کی آج بھی چلتی ہے، اس پہ ان کے فتوے، وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ یہ کہ اگر ایک بندے نے اسی وقت میں یکمشت اپنی بیوی کو بول دیا نا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، ایسے 3 بار، ایک یکمشت، وہ اس کے تینوں موقع، جس کو آپ نے 3 موقع کہا نا، اصل میں وہ 2 تھے، تیسرے پہ تو چانس ہی نہیں تھا نا واپسی کا، تو 3 موقع کیسے ہوئے؟ ورنہ تو اس پہ بھی صلح ہو جانی چاہیے، وہ ختم ہو جاتی۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، تو آپ کے سوال میں اصلاحی باتیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ موقع ہیں 2، تیسرے کے بعد صلح ہوتی ختم، اور یہ ہفتے کے بعد والی بات غلط ہے۔ یہ صرف زیادہ سے زیادہ ماہواری حیض جو اس میں شاید اس کی کوئی توجیہ نکلے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ بیسک کانسیپٹ یاد رکھیں کہ اصل جو طلاق میں مسئلہ نا وہ ہے صحیح نہ دینا۔ لوگ دیتے ہیں طلاق غلط، وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے قبول ہے کہنے سے بیوی ملی 3 بار، ویسے وہ بھی کوئی سنت فرض نہیں ہے 3 بار کہنا، 1 بار ہی قبول ہے کہنے سے شادی ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے یہ بنا لیا اس دماغ میں کہ طلاق ایک بھی دینے کے لیے مجھے 3 بار بولنا پڑے گا۔ اس جہالت کے اوپر جہالت کے اوپر فتویٰ دینا کتنا ظلم عظیم ہے۔ میں صرف یہ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ لوگوں کے گھر نہ برباد کرو۔ جس بیچارے مسکین کو یہی نہیں پتا کہ طلاق دینی کیسے ہے، وہ طریقہ ہی نہیں جانتا، وہ فضول غلط طریقوں سے طلاقیں دے رہا ہے، رجوع کرتا پھر رہا ہے، اس کو پہلے ایجوکیٹ کرو۔ اسی لیے ملیشیا کے بارے میں مجھے پتا چلا، وہاں شادی میں کورسز ہوتے ہیں، میاں بیوی کو ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کلاسز اٹینڈ کرنی ہے، اس کے بعد ہم آپ کا میرج لائسنس فائنلائز کریں گے، ورنہ آپ کو نکاح نامہ ہی نہیں ایشو ہوگا۔ یہ ملیشیا سے میرے دوست یہاں جو آتے ہیں انٹرنیشنل، میرے الحمدللہ کچھ اسٹوڈنٹ وہ ملیشیا کے تھے، پی ایچ ڈی، ان کے بچے مجھ سے پڑھتے رہے الحمدللہ، میرے بچوں کی ہم عمر ہیں وہ ماشاءاللہ۔ ان میں سے کل ہی ایک کامنٹ آیا ہوا تھا، میں بہت خوش ہوا اس کو دیکھ کر الحمدللہ۔ تو وہ مجھے معلومات ہیں سر دنیا میں بہنوں بھائیوں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ کہ ہم نے یہ حضرت عمر والی طلاق کو تو بس کچھ نہ پوچھے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ 3 میجر باتیں اس کے اندر۔ اب آتے ہیں یہ حضرت عمر والی طلاق کی بات۔ ہوتا یہ کہ اب لیٹس سے
کسی بندے نے کٹھی 3 طلاق بول دی نا اگر یہ، پھر تو اگر تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ درست ہے، میں ویسے سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ وہ ہے جو حضرت ابو بکر، ایکچولی رسول پاک، قرآن ترتیب سے آنا چاہیے نا، سورہ طلاق یا سورہ بقرہ آیا 229، یہ 2 واضح، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ابو بکر کا ٹائم، اور حضرت عمر کی بھی خلافت کے میرا خیال ہے شروع کے 2 یا 3 سال ہیں۔ یہ عہد نبوی، ابو بکر اور عمر، اور پھر بعد میں یہ بدل جاتا ہے۔ یہ لجنہ دائمہ سعودی عرب کی، انہوں نے کہا حضرت علی کی فقہ حضرت عمر سے نہیں میچ کرتی اس معاملے میں، تو ہم حضرت علی کی فقہ کو لے کر لوگوں کو کہیں گے بھائی گھر بچاؤ، یہ جو یکمشت 3 بار بولی نا، یہ ایک ہی شمار ہوگی، کیونکہ یہ ایک موقع پر ایک طلاق ہوئی۔ قرآن 3 موقع بتا رہا ہے علیحدہ علیحدہ، 2 صلح کے اور تیسرے پہ دروازہ پکا بند۔ اب پراپر شادیاں کہیں کرتے پھریں دونوں، یا وہ کرے خاتون پراپر دھوکے کی نیت سے نہیں، وہاں بھی نہ بن سکی، نب سکی، فوت ہو گیا بندہ، کچھ ہو گیا، ڈائیورس ہو گئی، خلا ہو گئی، پھر اس سے شادی ہو سکتی، ورنہ اب کبھی نہیں ہوگی، بالکل نہیں۔ کچھ کہتے نہیں حمل میں ہو تب صلح ہو جائے گی، نہیں نہیں نہیں، حمل میں صرف مؤخر ہوگا بچے کی پیدائش تک، نیا نکاح نہیں اس کا ہونا، اس قسم کی پابندیاں ہوں گی۔ یہ ساری باتیں میں کر رہا ہوں پراپر میرج کی، وداؤٹ رخصتی نکاح کی نہیں میں بات کر رہا۔ تو یہ ہے پرابلم، ہمیں طلاق دینے کا طریقہ ہی نہیں صحیح پتا۔ پہلی بات کہ جس نے طلاق دینی ہے وہ کرے وہی جیسے اس نے نکاح کیا تھا، 2 گواہ لائے، جس طرح قرآن میں کہا وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، سورۃ طلاق۔ 2 انصاف والے لوگ پکڑیں اور گواہ بنائیں، ان کو اسٹیبلش کریں، اقیمو، جیسے اقیم الصلاۃ ہوتا ہے، اقیم الشہادۃ للہ، کو بھئی گواہ ہو جائیں آپ، میں 2 گواہوں کے سامنے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو ڈائیورس دیتا ہوں۔ ایک ہی بار بولو، کیوں بولتے ہو 3 بار اور اپنے لیے مسئلہ کھڑا کرتے ہو؟ سب مانتے ہیں کہ یہ 3 بار اکٹھے بولنا جاہلانہ کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، میرا اس پر پورے 1 گھنٹے کا لیکچر ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 بار بولنے سے ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، ورنہ بدکاری کا گناہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے ان کو بتایا شروع سے 2 راستے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل طلاق کو بہت برا جانا۔ اختلاف صرف اتنا سا تھا امت میں کہ کیا یہ ناجائز طریقے سے جو طلاق ہوئی، کیا اس کو ہم مان لیں ویلڈ یا نہ ویلڈ مانیں، یہ طلاق کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پہ 2 رائے ہیں، اور یہ شروع سے ہیں 2 رائے۔ میں نے پورا مقدمہ وہاں رکھا ہے، 1 گھنٹے کا لیکچر کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس لیکچر کو یہاں ریکارڈ کروانے کے لیے جس غریب نے اتنا ٹائم دیا تھا، آپ سوچیں کم از کم وہ بندہ 8-9 گھنٹے یہاں رہا ہے مسجد میں، لائبریری میں ہمارے ساتھ، تو وہ پلیز اٹینڈ کریں، دس از اے ویری سیریس ایشو۔ تو جس کسی نے طلاق دینی ہے وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہ 2 گواہ لائے اور پھر طلاق دے۔ چلو اگر یہ نہیں ہوا، گواہ نہیں بھی تھے مگر ہوش و حواس میں اس نے طلاق دے دی، لکھ کر دے دی یا بول کر دے دی، وہ یہ طلاق کے اندر اب اس کے پاس رجوع کا ٹائم کتنا ہے؟ اصل سوال آپ کا یہ تھا، مگر اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں تھیں جس کو ہمیں ان پیک کر کے درست کرنا ہے، انشاءاللہ ٹھیک کرنا ہے۔ وہ ہوگی انشاءاللہ ٹھیک کہ لیٹ سے اب اس نے پراپر طریقے سے طلاق دے دی، 3 کٹھی بولی یا 1 بولی، بول دی اس نے۔ یہ کرنے کے بعد اب اس کے پاس پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، جب تک اگلا حیض، ماہواری دیکھنی ہے۔ اور ہاں، اگر طلاق دینے کے ٹائم خاتون حیض میں ہے نا، حیض میں اس کے ایام چل رہے ہیں، ماہواری ہے یا نفاس ہے، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ یا وہ منتھلی سائیکلز، both of those cases divorce is invalid۔ پھر وہاں وہی آ جائے گا کہ یہاں ایک بھی شمار ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ بڑے بڑے علماء کے شروع سے فتوے چلے آ رہے ہیں کہ ایک بھی نہیں صحیح۔ آپ کو میرا نہ یقین ہے، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، ان 3 کتابوں کی پڑھ لیں آپ۔ یہ حدیث کی کتابیں ہر گھر کی لائبریری میں ہونی چاہیے، بک شیلف پہ ہونی چاہیے، صرف سجانے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے۔ پڑھ لیں آپ وہ چیپٹرز۔ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نے یہ طلاق دی تھی حیض میں اپنی بیوی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہا لے کر آؤ اس کو واپس۔ وہاں لوگوں نے کہا کہ ایک بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا ابن عمر نے اس کو 1 شمار کیا، عبداللہ ابن عمر نے، مگر رسول اللہ نے نہیں کہا کہ 1 بھی ہو گئی ہے۔ تو وہاں وہ میک شور کر لیں بیوی پاک ہے،
کسی قسم کے وہ ایام میں نہیں ہے، آفٹر برتھ پیدائش کے بعد والے یا ماہانہ، اس میں وہ نہیں ہے، طلاق وہ پروناؤنس کر چکا ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کتنا ٹائم ہے اگلے پیریڈ کے لیے. اب وہ اگلا پیریڈ 10 دن بعد بھی شروع ہو سکتا ہے، 15 دن بعد بھی شروع ہو سکتا ہے، 20 دن بعد بھی شروع ہو سکتا ہے. لیٹ سے کچھ لوگوں کی کچھ خواتین کی ارریگولیرٹیز ہوتی ہیں، وہ نیچرلی 2 مہینے بعد آ رہا ہے اگلا حیض. یہ ماہواریاں ہیں، یہ ماہواریاں دیکھی جائیں گی، ان کے سائیکلز دیکھے جائیں گے. اور اگر کسی کے 3 سائیکلز 1 مہینے میں ہی پورے ہو گئے تو تب اس کو نیا نکاح کرنا پڑتا ہے. نیا نکاح تب ہوتا ہے اگر ماہواریاں گزر جائیں. ماہواری گزر جائے 1 یا 2 یا 3، پرووائڈنگ کے طلاق 1 ہی ہوئی یا 2 ہوئی، تیسری بار نہیں بولی گئی زندگی میں. یہ زندگی بھر کے آپ کے پاس 3 موقع ہوتے ہیں میاں بیوی کے پاس، اور بیوی خاتون نہیں بولتی. یہ حق اللہ نے مرد کو دے رکھا ہے. عورت کا حق جو ہے وہ انولمنٹ ہے، تنسیخ نکاح ہے، خلا ہے، وہ دوسرا طریقہ ہے، اس کے رولز علیحدہ ہیں. وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. تو یہ پرووائڈنگ دا فیکٹ کہ ان کے بیچ میں پہلے سے طلاقیں 2-3 نہیں کہیں ہو چکی ہیں. اگر پہلے سے ہی 2 ہو چکی ہیں، کام ختم. اب یہ تیسری بار ہوش و حواس میں اس نے جب یہ کر دی طلاق، دیٹس اٹ ناؤ. اب وہ حرام ہے اس پر، اب اس سے تعلق بالکل زنا ہوگا. یہ میں نے بہت کھول کے سمجھایا ہے آرام آرام سے، تاکہ یہ دماغ میں پڑ جائے. ابھی بھی کلیئر نہ ہو تو پوچھیں، کلیئر کریں میرے سے یہ بات، بالکل وہ کریں. اور جو حدیث کی کتابیں میں نے کہیں رکھیں اپنے پاس، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن نسائی، یہ 3 تو رکھیں نا، ہر گھر میں ہونی چاہیے. یہ مسائل ان میں آپ کو سارے ملیں گے. فقہ کی کتابیں ہیں، فقہ السنہ رکھیں گھر میں، تو یہ ضروری ہے. اور یا کم از کم وہی لے لیں، فتاوی اسلامیہ، فتاوی لجنہ دائمہ سعودی عرب کی جو انٹرنیشنل فتویٰ کمیٹی ہے، لائف ٹائم ممبرز ہیں اس میں. جو فوت ہو گئے دے آر لائف ٹائم ممبرز. ان کے ہزاروں کی تعداد میں فتوے، وہ میں نے سارے لیکچر میں ریفرنسز ریکارڈ کروائے ہیں. مین ایشو 3 طلاق کا نہیں ہے. مین ایشو مسلمانوں کا یہ ہے طلاق دینی کیسے اور رجوع کیسے کرنا ہے. اور رجوع کے لیے کوئی گواہ بلانے کی ضرورت نہیں، محلہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاندان ادھر والا ادھر والا کسی کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں. غلطی ہو گئی، تیش میں آ کے فضول میں بک دیا یہ لفظ مرد صاحب نے، تو مرد صاحب کو چاہیے اور خاتون کو بھی چاہیے، دونوں ٹھنڈے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائیں. ہاں، ایک ہی گھر میں رہنا ہے، گھروں سے نہیں نکلنا. اگر 3 طلاقیں نہیں نہ ہوئی ابھی تک زندگی میں، فرض کریں یہ پہلا انسیڈنٹ ہے یا دوسرا ہے، سیم گھر میں رہنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، اور حدیث کہہ رہی ہے عبداللہ ابن عمر کو رسول اللہ نے کہا واپس لاؤ اس کو. کیا کیا تم نے، اس کو گھر سے کیوں نکالا ہے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، سورہ نساء میں ایک اور ریفرنس بتا، تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، تمہارا وقت گزرا ہوا ہے، کیسے ایک دم اگر نکل جاؤ تم، وہ کہتی تم نکل جاؤ. دونوں نے نہیں نکلنا، نکلے مگر گھر کے اندر ہی نکلیں، ادھر ادھر کول آف کریں، ذرا ٹیمپریچر کم ہو، وہ ادھر چلی جائے، وہ ادھر چلی جائے، ذرا تھوڑا ریکنسیلیشن ٹائم دیں، کسی بڑے کو بیچ میں ملا لیں. خدا کے لیے بڑوں کے رول کو سمجھیں، بہنیں بھی اور بھائی بھی. نفرت نہ کریں ایک دوسرے کی ماؤں سے، ایک دوسرے کے باپوں سے. ان کا رول، اگر وہ اچھے لوگ ہوں گے، وہ انشاءاللہ آپ کا گھر بسانے میں آپ کی مدد کریں گے. کوئی نہیں چاہتا نیک بندہ کہ اس کے بیٹے یا بیٹی کا گھر برباد ہو، انلیس کہ کسی ایک پارٹی میں خرابی ہے. تو جو ماں باپ آپ کے اگر سنسیئر ہیں تو وہ تو کہیں گے کہ یہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، یا یہ اچھا نہیں ہے تمہارے لیے. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے. تو پھر یہ دیکھ لیں، جب آپ نے پھر بھی کمپرومائز کر کے گزارنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، تو آپ کو بیسیکلی اسی گھر میں رہتے ہوئے صلح کرنی ہے. اگین 3 نہ ہوئی ہوں، بس 3 ہو گئی تو پھر نکل جائیں، ختم. پھر اگین 3 اکٹھی کی میں بات نہیں کر رہا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. پہلی یہ کنٹروورسی ایک بڑی امت میں کھڑی ہوئی ہے، مگر بڑے بڑے جج، میں کئی ملکوں کے لوگوں سے میں نے باقاعدہ سروے کیا اس کے اوپر، عراق کے لوگ، سیریا کے لوگ، سعودی عرب کے لوگ، اردن کے لوگ، کویت کے لوگ، امارات کے لوگ، یہ بحرین، ان سب ملکوں کے لوگ، انکلوڈنگ ملیشیا، یہ شافعی بھی ہیں، جو ان لوگوں کی سب عدالتوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا کہ یک لخت کوئی بندہ 3 طلاق اکٹھی نہیں بولے گا. اگر بول بھی دی تو ہم نے اس کو ایک ہی شمار کرنا ہے. یہ حالانکہ یہ سارے شافعی، حنفی اور وہ ہیں حنبلی، ان کی اصلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر والا رول ہے، لیکن انہوں نے کہا 2 چوائسز ہیں، حضرت عمر والا فالو کر لیں یا ابو بکر اور وہ علی والا کر لیں، رضی اللہ عنہم اجمعین، سب رضی اللہ عنہم ہے. وہ انہوں نے سزا کے طور پہ رکھا تھا کہ یہ لوگ تو تماشا بنا بیٹھے ہیں، دی طلاق پھر واپس لے لی، پھر بھیجا، پھر لے لیا، یہ کیا تماشا ہے، ختم کرو ان کا یہ ڈرامہ.
تو وہ سختی کی نا. حضرت عمر نے جیسے شراب کی سزا 40 سے 80 کوڑے بڑھا دی تو اس سے کیا ہوا, 40 کی کینسل ہو گئی؟ نہیں, دونوں سزائیں ویلڈ ہیں. اب 40 بھی ہے شریعت میں, 80 بھی ہے شریعت میں, تو دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں. تو میک شور کریں بیوی پاک ہو, حیض نہ چل رہے ہو, نفاس نہ چل رہا ہو, آپ ہوش و حواس میں ہوں, اور آپ نے اس کو گھر سے نہیں نکالنا unless it's a third طلاق. تھرڈ ہے تو پھر پردہ پہ واجب ہے, سیپریشن اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو کسی طرح سیپریٹ جلدی ہو جائیں, پھر نہیں, پھر ختم ہو چکا معاملہ. لہٰذا جس کسی کو یہ ہے شوق طلاق دینے کا, اللہ نہ کرے یہ ہو کسی کو شوق, بہرحال مجبوری تو ہو سکتی ہے کہ یہ حلال ہے. ہاں, ابغض الحلال عند اللہ, اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ حلال طلاق ہے الطلاق. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, ناپسندیدہ حلال کاموں میں سے ایک چیز ہے. کیونکہ گھر ٹوٹنا اللہ کو کیوں پسند ہوگا؟ یہ تو شیطان کا کام ہے. صحیح مسلم میں شیطان کو وہ ابلیس اس کو انعام دیتا ہے, اس کو شاباشی دیتا ہے جو میاں بیوی کی لڑائی کرواتا ہے. قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں یہ واضح لکھا کہ یہ جادوگر اور شیاطین ان کا تو کام ہے یفرقون بین المرء و زوجہ, میاں بیوی کی تفریق ڈلوانا, لڑائیاں کروانا. لہٰذا آپ نیک رہیں, اللہ رسول کا گھر میں نام جپیں گے تو انشاءاللہ آپ فکر ہی نہ کریں, آپ کے گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے گا, درود شریف پڑھا جائے گا, ذکر اذکار ہوں گے, رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل ہوگا, تو اللہ رسول آپ کے گھر میں اللہ اور رسول کا نام موجود ہے, یا کہہ لیں رسول کی سنت پہ عمل موجود ہے, ٹو بی مور ایکوریٹ, آپ سیف ہیں انشاءاللہ. تو مگر پھر بھی اگر کسی کو یہ ہے شوق تو وہ طلاق دے سکتا ہے, حلال ہے, جائز ہے, کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں. بس ظلم نہیں کرنا, ناجائز ظلم نہ کسی پہ کرنا, چاہے خاتون اور لینے والی خلا یا طلاق دینے والا. تو وہ اس طرح سے آپ نے طلاق دینی ہے, اور جو اگر دی ہے تو آپ کے پاس رجوع 1 ہفتہ نہیں 1 ماہواری ہوتی ہے. پہلی ماہواری گزر گئی تو پھر بہتر ہے آپ نکاح کر لیں. اب ایک سائیکل گزر گیا دوسرا, ورنہ یا اس سے نکاح جو صحیح معنوں میں ہوتا ہے نا, جو زیادہ صحیح فتویٰ وہ یہی ہے کہ 1 طلاق ہو چکی تھی, اس کے بعد پہلی ماہواری بھی گزر گئی, دوسری بھی گزر گئی, تیسری بھی گزر گئی, جس کو 3 مہینے عام طور پہ کہہ دیتے ہیں. 3 مہینے ان کے ہوتے ہیں جن کو حیض نہیں آتے. جو حیض والیاں ہیں ان کے 3 ماہواریاں ہیں, 3 پوری ہو گئیں. اب ٹائم ہو گیا بہت زیادہ, اب آپ نے نیا نکاح کرنا ہوگا. اور وہ نیا نکاح کے لیے کورٹ نہیں جانا, وہ نیا نکاح کوئی بھی 2 گواہ بلائیں, کہ ایک خود کو بیچارہ جس کو خطبہ آتا ہو اس کو بلا لیں, تو جو نکاح کریں, اور اللہ اللہ خیر صلاح. لکھت پڑھت کی بھی ضرورت نہیں. ہاں, انلیس کہ وائف کہے کہ نہیں یہ لکھواؤ, بندہ بھی کہ نہیں یہ لکھیں یہ چیزیں ہم, تو وہ شرطیں نہیں آپ ڈال سکتے ہیں. یہ ہے جی طریقہ. امید ہے رجوع کا بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ رجوع ہفتے میں نہیں, اور یاد رکھیں قطعاً ہفتے میں نہیں رجوع, کیا کوئی رجوع نہیں ہے اگر 3 طلاقیں پراپر طریقے کے ساتھ مختلف ٹائمز میں ہو چکی ہیں, پھر کوئی رجوع نہیں ہے, پھر تو ختم, دروازے بند, پھر بدکاری کا گناہ ہوگا. اللہ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے. تو یہ بہت ہی ایک سینسٹیو کوسچن تھا.